بیٹیوں کا ماں باپ سے تعلق کیسے ہونا چاہیے، اور خود بخود وائز ورثہ کہ ماں باپ کا بیٹیوں سے تعلق کیسے ہونا چاہیے۔ اب اگر جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیٹیاں عطا کی ہیں وہ ان کے لیے ریحانہ جنت ہیں، تو یقیناً ان کے لیے گفتگو بہت مفید ثابت ہوگی انشاءاللہ بتوسط کلام اہل بیت علیہ السلام۔ اور جنہیں بیٹیاں عطا نہیں کی ان کے لیے بھی گفتگو انشاءاللہ مفید رہے گی، اس لیے کہ کچھ ایسے جنرل میسیجز ہیں کہ جو ہم سب کے لیے مفید اپنی زندگی کو گزارنے میں۔ آپ نام سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ پر ایک مل کے صلوات دیتے محمد حضور مکرم کو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیٹی عطا کی تو یہ وہ زمانہ ہے کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، یہ سورۃ نحل کی آیت پڑھی اپنے سرنامہ کلام میں، کہ جب اسے خوشخبری سنائی جاتی تھی کہ اس کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے، وَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، تو اس کا چہرہ غصے سے سیاہ ہو جاتا تھا، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ اپنی جھین چھپائے پھرتا تھا کہ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ، کہ وہ قوم کا سامنا کیسے کرے اور کیسے جائے سامنے لوگوں کے، من سوء ما بشر به، اس بری خبر سے کہ جو اسے دی گئی ہے، اب وہ قوم کے سامنے کیسے جائے۔ اور وہ یہ سوچتا رہتا تھا کہ کیا اسی، یہ قرآن پڑھ رہا ہوں بھی، وہ یہ سوچتا رہتا تھا کہ کیا میں اسی ذلت میں رہوں اور اسی ذلت کے ساتھ زندگی گزاروں کہ بیٹی ہو گئی ہے، او یدسہ فی التراب، یا اسے زمین میں گاڑ کے دفن کر دوں، کیا کروں میں۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں بیان کر رہا ہے سورہ نحل آیت نمبر 859 میں، اس زمانے کی صورتحال کہ جب بیٹی کی خوشخبری دی جاتی تھی تو اس کا چہرہ غصے سے سیاہ ہو کر ایسا ہو جاتا تھا کہ وہ اپنی جیب چھپائے پھرتا تھا اور کہتا تھا کہ میں قوم کے سامنے کیسے جاؤں، اور کیا اسے اسی طرح سے ذلت کے ساتھ دیکھتا رہوں یا دفن کر دوں۔ اس زمانے میں مصطفیٰ اپنی بیٹی کے احترام میں بلند ہوتے تھے۔ بات بات اور ایک مل کے صلوات پہ دے، نام مصطفیٰ، نام کسی فعل کا انجام پانا اہم ہوتا ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم ہوتا ہے کہ کس مقام پر وہ انجام پایا جا رہا ہے، کس زمانے میں وہ انجام پایا جا رہا ہے۔ نعرہ حیدری آپ کہیں بھی لگائیے تو اس کا ثواب ہے، لیکن کچھ مقامات ہے کہ جہاں نعرہ حیدری کی خاص اہمیت ہوتی ہے۔ مولا کا ذکر آپ کہیں بھی کیجئے تو اس کا ثواب ہے اور اس کی عظمت ہے، لیکن جب مشکل حالات ہوں اور جب دفاع ضروری ہو جائے اور کوئی آ کر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی توفیق سے وہ ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام برپا کرے اور وہاں پر مثال کے طور پر خیبر و خندق کا ذکر کر دے، یا علی باب مدینۃ العلم ہے وہ ذکر کر دے، یا غدیر کے میدان کا ذکر کر دے، تو اس کی کیفیت کچھ اور ہے۔ تو حضور مکرم اس موقع پر نہ صرف یہ کہ اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہوتے ہیں، بلکہ اپنے اصحاب سے کہتے تھے کہ ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیونکہ جب انہیں یہ علم ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے رسول کو بیٹی عطا کی ہے تو وہ بھی یہ سوچنے لگے کہ بیٹی کیوں ہوئی۔ تو حضور نے فرمایا کہ ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا، ریحانۃ اشمھا، اللہ نے مجھے وہ پھول عطا کیا جس سے میں جنت کی خوشبو سونگتا ہوں۔ ریحانۃ اشمھا، اللہ نے مجھے وہ پھول عطا کیا ہے جس سے میں جنت کی خوشبو کو سونگتا ہوں۔ مصطفیٰ جنت کی خوشبو کو سونگے فاطمہ سے۔ خدا مصطفیٰ مرتضیٰ سبھی ولی ہے، ولایت کی عزت فقط فاطمہ ہے۔ خدا مصطفیٰ مرتضیٰ سبھی ولی ہیں، ولایت کی عزت فقط فاطمہ ہے، اور زمانے کی جنت نہ جانے کہاں ہو، محمد کی جنت فقط فاطمہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو یہاں باپ اور بیٹی کا تعلق ملاحظہ فرما رہے ہیں، یقیناً یہاں چونکہ عصمت کا رشتہ ہے لہذا وہ تعلق اپنی معراج پر ہے۔
کہ باپ ہے سید الانبیاء اور بیٹی ہے سیدۃ النساء العالمین. تو سید الانبیاء بلند ہوتے ہیں سیدۃ النساء العالمین کے احترام میں. کتاب الکافی میں روایت ہے کہ البنات حسنۃ والبنون نعمہ، بیٹیاں وہ نیکیاں ہوتی ہیں اور بیٹے نعمت ہوتے ہیں. اور سوال بیٹیوں کے بارے میں نہیں، بیٹوں کے بارے میں ہوگا. یہ حدیث میں آگے اس لیے فرمایا امام الاسلام نے کہ بیٹیاں نیکیاں ہیں اور بیٹے نعمت ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیکیوں اور حسنات پر سوال نہیں کرے گا، نعمت پر سوال کرے گا. تو خود یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے اللہ جب کسی کو کوئی خاص خیر عطا کرنا چاہتا ہے تو اسے بیٹی عطا فرماتا ہے. اللہ حضور مکرم نے فرمایا کہ ان اللہ تبارک و تعالی علی الاناث ارأف علی الذکور، اللہ سبحانہ و تعالی زیادہ مہربان ہے مستور پر، مرد کے مقابلے پر زیادہ مہربان ہے. اور پھر اس کا بہت خوبصورت ہے یہ. اب میں وہ پہلی بات عرض کرنے لگا ہوں کہ ماں باپ کا اپنی بیٹیوں سے تعلق، جس میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کی خدمت میں کہ ایک جنرل موضوع بھی ہے اس حدیث کے مطابق. وہ یہ کہ فرمایا کہ ما من رجل یدخل فرحتا علی امرأۃ، کوئی مرد ایسا نہیں کہ جو عورت کے دل میں خوشی داخل کرے. ایک شرط ہے، بینہ و بینہا حرمت، آپس میں محرم ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. انسٹاگرام پر واٹس ایپ پر نامحرم کو خوش کرنا اس کے لیے حدیث نہیں ہے. یہ حضور مکرم جانتے تھے کہ حالات کیا ہونے والے ہیں، کہ اگر حدیث کو فقط یہاں چھوڑ دیا جائے کہ ایک مرد کسی عورت کو خوش کرے تو راستہ اس کا کھل جائے گا اور وہ اپنے حرام کام کو بھی حدیث سے جسٹیفائی کرے گا کہ میں تو حضور کی حدیث کے مطابق خوش کر رہا ہوں خاتون کو. حضور نے کہا بینہ و بینہا حرمت، اس کے اور اس خاتون کے درمیان حرمت ہو. یعنی اب یہ حدیث شامل کرتی ہے ماں کو، بہن کو، بیوی کو، بیٹی کو، خالہ کو، پھوپھی کو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنا ماشاءاللہ کہ وہ محرم ہو. بات واضح ہے. اگر کوئی مرد خاتون کو اس طرح خوش کرے کہ وہ محرم ہے، سبحان اللہ، الا فرح اللہ تعالی یوم القیامہ، جو اس نے خاتون کے دل میں، محرم خاتون کے دل میں خوشی داخل کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت تک نہیں چھوڑے گا اسے جب تک کہ قیامت میں اس کے دل میں خوشی داخل نہ کر دے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خاص اہتمام ہے. لہذا فرمایا کہ خاتون کے لیے زیادہ مہربان ہے اللہ مرد کے مقابلے میں. کیا کچھ ماں باپ اپنی بیٹیوں کو سکھلا سکتے ہیں اور بیٹیوں کو کیا ان سے سیکھنا چاہیے اس طرح سے کہ ان کی زندگی میں کام آ سکے؟ سب سے پہلے تو انڈیپینڈنٹ نوبلٹی، اگر میں اس لفظ کو صحیح تعبیر کو استعمال کر کے آپ تک پہنچا سکوں. اس خاتون کی عزت یقیناً اس بیٹی کی عزت اس لیے ہے کہ اس طور پر بھی ہے کہ وہ کسی کی بیٹی ہے، کسی کی مثلا زوجہ ہوگی، کسی کی بہن ہے، لیکن بحیثیت انسان اس کی ایک اپنی انڈیپینڈنٹ نوبلٹی ہے. یعنی ہو سکتا ہے کہ اس کی شادی کسی ایسے سے ہو جائے کہ جو کردار میں ٹھیک نہ ہو، جو ایمان میں اتنا بہتر نہ ہو، لیکن اس سے اس کی معنویت اور روحانیت میں کوئی کمی نہیں آتی. حضرت آسیہ زوجائیں فرعون کی. فرعون اس وقت روئے زمین کا بدبخت ترین انسان ہے، حضرت آسیہ اس وقت روئے زمین کی سب سے بہترین خاتون ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ایک انفرادی عزت عطا کی، مقام عطا کیا ہے، جس کا تعلق فقط رشتوں سے نہیں ہے، اس کی اپنی ذات اور حیثیت سے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ہم نے بنی آدم کو عزت عطا کی. بنی آدم میں سب شامل ہیں، مرد عورت سب شامل ہیں، ہر ایک کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی انفرادی عزت حیثیت عطا کی. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے انہیں خشکی اور سمندر ان کے اختیار میں دیا ہے. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، یہ ہے اصل بات کہ ہم نے انہیں پاکیزہ رزق عطا کیا ہے. یعنی ہمیں خود سمجھنے کی ضرورت ہے اور اپنی اولاد کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جب تک ہمارا رزق پاک ہے، رزق مادی رزق معنوی انشاءاللہ، اس وقت تک یہ نوبلٹی آپ کے پاس ہے. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَحَمَلْنَاهُمْ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ نہ کرے اس کی زندگی میں ایسا معاملہ پیش آتا ہے کہ وہ جیسا شوہر چاہ رہی تھی اس اعتبار سے اسے وہ نہیں مل سکا، کوئی بھی تعلق میں کہہ رہا ہوں، خالی شوہر کی بات نہیں، کوئی بھی رشتہ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے اپنے طور پر عزت عطا کی ہے. اور حضرت آسیہ نے قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو بیان کیا کہ
ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، سبحان اللہ، اللہ نے مومنوں کے لیے فرعون کی بیوی کو مثال بنایا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. مومنوں کے لیے فرعون کی بیوی مثال ہے. مومن مردوں اور عورتوں، یہاں عورتوں کے لیے نہیں کہا کہ مومن عورتوں کے لیے مثال ہے. اللہ نے مومنوں کے لیے فرعون کی بیوی کو مثال بنایا، یعنی ہم اور آپ کے لیے بھی مثال بنایا. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. اور فرمائیے گا اس میں خود سیلف ایکسپلینیٹری میسج ہے کہ وہ رہ رہی تھی فرعون کے گھر میں، لیکن فرعون کے گھر سے انسپائر نہیں تھی، جبکہ اس وقت روئے زمین پر سب سے بہترین گھر تھا وہ. قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. کیا بات ہے. انہیں یہ فکر تھی کہ پروردگار تو مجھے جنت میں اپنے پاس ایک گھر عطا کر دے. یہ تو معنویت کا تصور ہے. کاش میں ہم پہنچا سکیں اپنے بیٹوں میں اور اپنی بیٹیوں میں. قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. فرعون کے گھر میں رہتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ پروردگار یہ نہیں چاہیے، مجھے جنت میں گھر عطا کر. عندک جو تیری عندیت میں ہو، جو تیرے ساتھ ہو. جی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ. میں ایک ملینر کے ساتھ رہ رہی ہوں یا بلینر کے ساتھ رہ رہی ہوں، اپنے زمانے کے سب سے بڑے بادشاہ کے ساتھ رہ رہی ہوں جو اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے، اس کی اتنی جرت ہو گئی ہے. ونجنی من فرعون وعملہ. لیکن میں اس سے راضی نہیں ہوں، میں مطمئن نہیں ہوں اپنی زندگی سے. ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. اور مجھے ظالمین کی قوم سے تو بچا لے. ومریم ابنۃ عمران. دوسری مثال مریم بنت عمران کی ہے. اور ان کی صفت کیا ہے؟ کاش یہ بات پہنچا. التی احسنت فرجہ. انہوں نے اپنی عفت کی حفاظت فرمائی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ونفخنا فیہ من روحنا. تو ہم نے اپنی روح مریم میں پھونکی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. فصدقت بکلمات ربها وکتبہ. تو پھر مریم نے تصدیق کی اپنے رب کے کلمات کی اور ان کی کتابوں کی. وکانت من القانتین. اور مریم ہمارے انتہائی نیک بندوں میں سے تھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مریم سلام اللہ علیہا مثال ہے مومنین کے لیے، اور فاطمہ سلام اللہ علیہا فخر مریم. کانت مریم سیدۃ نساء فی زمانها. کہ مریم فقط اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھی. واما ابنتی وہی فاطمہ سیدۃ النساء العالمین من الاولین والآخرین. اولین اور آخرین میں سے کوئی عورت ایسی نہیں کیا بات ہے. کہ جو احاطہ سرداری فاطمہ زہرا سے باہر ہو. فخر آسیہ و مریم حضرت زہرا سلام اللہ علیہا. سلام سبحان اللہ. جو شادی نہ کر کے بطول ہوں وہ مریم ہوتی ہیں، اور جو صاحب اولاد ہو کر بھی بطول رہے وہ فاطمہ زہرا ہوتی ہیں. سبحان اللہ. لہذا حضور مکرم نے فرمایا ہے کہ المرأة صالحہ، ایک دیندار صالح عورت، خیر من الف رجل غیر صالح. 1000 غیر صالح مردوں سے بہتر ہے. اس کی اپنی ایک نوبلٹی، اس کی عزت ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں مقام ہے. اور پھر ایک بات وہ جو بالخصوص اس کلچر میں جام رہ رہے ہیں کہ جہاں شاید یوں پورٹری کیا جائے کہ ایک بیوی کا اپنے شوہر کی خدمت کرنا وہ اس کی فیمنزم کے خلاف ہے یا اس کے مقام و رتبے کے خلاف ہے کہ تمہیں کیا پڑی ہے، تم کو گری پڑی تھوڑی ہو. حضور نے آگے فرمایا کہ تمام تر اس حیثیت اور عزت کی بات ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس ایروگنس کی وجہ سے وہ کہے کہ بس آپ کا اپنا معاملہ میرا اپنا معاملہ ہے، میری بھی اپنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں عزت ہے. وہ اس عزت کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایما، کوئی بھی خاتون ہو، خدمت زوجہا 7 ایام، وہ 7 دن خدمت کر لے اپنے شوہر کی، غلق اللہ منہا 7 ابواب النار. اللہ جہنم کے 7 دروازے اس پہ بند کر دیتا ہے اور جنت کے 8 دروازے اس پہ کھول دیتا ہے. آگے حدیث ہے. اور اسے کہا جائے گا قیامت میں کہ ادخل من اینما شاءت، جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ. تو اس حدیث کے مطابق میری مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں وہ ویسے خدمت کریں، اپنے شوہر کی نہ کریں. ایک خدمت کا ویک ضرور نکالیں 7 دن، اور 7 دن کے بعد ہو سکتا ہے کہ عادت ہی ہو جائے، کوئی اس طرح سے جو ہے وہ ہفتہ برائے خدمت شوہر، اور بچوں کی تو خدمت کرتی ہیں وہ. تو بہرحال لیکن یہ وہ چیز ہے کہ جو اس طرح سے بتلائی جانے والی ہے کہ یہ شرم کی بات نہیں ہے، ماشاءاللہ یہ افتخار کی بات ہے. سیدہ سلام اللہ علیہا نے جیسے خدمت کی ہے، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صل علی محمد، وہ بے مثال ہے.
وقت چونکہ مختصر ہے، میں آگے بڑھتا ہوں انشاءاللہ، یہ بات ایک پہنچ گئی۔ دوسری اہم بات جو ماں باپ اپنی بیٹی کو بالخصوص سکھلا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ فزیکل پرفیکشن از اے myth۔ جو آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہی ہیں اور جو خواتین سوشل میڈیا پر ہیں، جو عورتیں، ان کی بیوٹی سے متاثر ہو کر اپنے آپ کو ویسا بنانے کی کوشش کرنا، یہ ایک سراب ہے، دھوکہ ہے۔ یہ آج سمجھانا اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے معافی ضمیر میں ہے، لیکن آپ نے اسے کہنا ہے اور اسے بتلانا ہے کہ بیٹی یہ جو تصویر آپ دیکھ رہی ہیں کسی بھی مشہور خاتون کی سوشل میڈیا پر، یہ اس نے 1000 مرتبہ تصویر لے کر 100 مرتبہ فلٹرز لگا کر اپلوڈ کی ہے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ بات واضح؟ تو اس بات کو سمجھانے کے بعد ایک اہم بات خود بخود یہ آگاہی ہو جائے گی کہ جو بیوٹی ہے، خوبصورتی، اس کی اصل حقیقت کیا ہے۔ اس کی اصل حقیقت یہاں دنیا میں آپ کتنا بوٹاکس کروا لیجئے اور کتنا پلاسٹک سرجری کروا لیجئے، قیامت کی خوبصورتی کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ تو یہ احساس دلانا کہ بیٹا آپ کا جو انر ہے وہ خوبصورت ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو آپ کا ایکسٹیریئر عطا کیا ہے وہ بھی خوبصورت بنائیے، آپ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اپنے شوہر کے لیے زینت کرنا بھی عبادت ہے، لیکن یہ جو سوشل میڈیا کی زندگی ہے یہ ایک سراب ہے، دھوکہ ہے۔ یہ میسج پہنچانا اور اسے ہر ایک کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تیسری یا چوتھی بات آپ جو سکھلا سکتے ہیں اور بتلا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں سختیاں بھی آئیں گی۔ زندگی، لائف از ناٹ، کیا کہتے ہیں، آلویز فیئر، ایسا نہیں ہے۔ زندگی میں سختیاں ہیں، ان سختیوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد کے ساتھ آگے سہنا اور بڑھنا، یہ اصل زندگی ہے۔ مصائب سے بھی دور۔ اب عبداللہ علیہ السلام کا لاشا ہے، بہن آ رہی ہے بھائی کے لاشے پر۔ یہاں پر روایت مقتل یہ کہتا ہے کہ دشمن دیکھ رہے تھے بیوی کو، برے مقتل میں بیوی کا لاشا ہے، دشمن دیکھ رہے تھے اور ان کی توقع یہ ہے کہ اب یہ ٹوٹ جائے گی خاتون، بھائی کا لاشا دیکھ کر بس اب یہ مصائب کی ایسی انتہا ہے کہ اب ضبط جواب دے جائے گا، یعنی she's gonna broke، ٹھیک۔ لیکن بیوی تشریف لائیں اور اب عبداللہ علیہ السلام کے لاشا پر ہاتھ رکھا اور فرمایا اللہم تقبل منا ھذا القربان۔ سلام اللہ علیہ السلام۔ عرب شاعر نے کہا کہ زینب سلام اللہ علیہ کو ماں سے مصائب میں میراث ملے تھے تو باپ سے میراث میں صبر میں ملا تھا۔ علی اصبر الصابرین۔ تو لائف ہمیشہ فیئر نہیں رہے گی، آپ کی زندگی میں آئیں گی پرابلمس، لیکن آپ نے اسے ہمت کے ساتھ فیس بھی کرنا ہے اور اللہ کی یاد میں آگے بڑھنا، باقی اور کوئی سہارا نہیں بنے گا۔ تو بی بی نے اسے فرمایا پروردگار اللہم تقبل منا ھذا القربان۔ جب دشمن یہ توقع رکھ رہے تھے کہ اب یہ خواہر ٹوٹ جائیں گی، ختم ہو جائے گا معاملہ، ختم، خاندان اہل بیت ختم، کیا کہنے، کہ پروردگار تو زینب کی جانب سے اس قربانی کو قبول فرما لے۔ کس معیار پہ پہنچا دیا بی بی نے۔ تو اب جب ابن زیاد طنز بھی کرے کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا، تو بی بی پلٹ کر جواب دے کہ ما رأیت الا جمیلا، کیا بات ہے، کیا بات ہے، I did not see anything but beauty، کیا بات ہے، میں نے سوائے حسن و خوبی کے کچھ دیکھا ہی نہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو ہمیں سکھلانا پڑے گا کہ لائف ہمیشہ سے آرام دہ نہیں رہے گی، کہیں نہ کہیں زندگی میں مصائب مشکلات آئیں گے، یہ زندگی کا حصہ ہے۔ اور پھر یہ ٹرسٹ بھی ڈیولپ ہونا کہ اگر آپ کسی ایموشنل ٹراما سے گزر رہی ہیں یا اللہ نہ کرے کوئی فزیکل ابیوز سے گزر رہی ہیں تو یو کین آلویز آسک می فار ہیلپ۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بیٹی اس کے دماغ میں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں اپنے باپ سے کہہ سکتی ہوں یا نہیں کہہ سکتی، یہ ہوتا ہے، اور چونکہ وہ اپنے آپ کو ویک نہیں ظاہر کرنا چاہتی کہ اگر میں نے ہیلپ مانگی تو میری ویکنیس ظاہر ہوگی کہ میں تو کمزور ہوں نا، آپ نے یہ انشاءاللہ اعتماد بھی دینا ہے کہ آپ مجھ سے بات کر سکتی ہیں، ماشاءاللہ، یہ اس سے آپ کی کمزوری نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا رشتہ بنایا ہے کہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی قوت بنے گی۔ تو
ہے لیکن یہ سب اللہ کی یاد میں. جہاں اللہ کی یاد کی نیت نکل گئی اور غرور تکبر آ گیا وہاں سارا معاملہ شیطانی پلٹ جائے گا. یہ بہت امپورٹنٹ، بہت تھن لائن ہے یہاں پر، فائن لائن ہے. سبحان اللہ. پانچویں چیز جو انشاءاللہ ہم بتلا سکتے ہیں اور کاش یہ آگے ہم پہنچا سکیں وہ یہ کہ اس پہ میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں بات نہیں کروں گا لیکن بات کہہ دیتا ہوں کہ وہ اتنی کمفرٹیبل انشاءاللہ ضرور ہوں اپنی زندگی میں آگے جا کر کہ اپنے پوٹینشیل اسپاؤس کے بارے میں باپ سے بات کر سکیں. یو شوڈنٹ بی دا لاسٹ پرسن ٹو نو کہ وہ کون ہے. آئی تھنک یو شوڈ بی دا فرسٹ پرسن ٹو نو. تو وہ اتنی بااعتماد ہوں آپ کے ساتھ کہ وہ بات کر سکیں کہ میرے بابا سمجھیں گے بات کو. ضروری نہیں کہ آپ اسے ایکسیپٹ بھی کر لیں گے. باپ بہت سی صورتوں میں بہتر جانتا ہے، وہ دنیا کے معاملات کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ ہم کف چاہتا ہے، لیکن اتنا اسے اعتماد ہو کہ وہ بات کر سکے. ماں سے تو بات کر ہی سکے اور اگر باپ سے بھی کر سکے تو اس میں کوئی حرج نہیں. اس پہ کبھی انشاءاللہ اور ڈیٹیل بات کریں گے لیکن یہ اہم نقطہ پہنچ گیا. چھٹی چیز جو انشاءاللہ ہم پہنچا سکتے ہیں وہ یہ کہ یہ بھی ہمیں انہیں احساس دلانا ہوگا کہ جب آپ غلط کریں گی تو رسپانسبلٹی کو آپ محسوس کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ باپ ہمیشہ اپنی بیٹی سے کہتا رہے گا کہ مائی ڈاٹر از پرنسس، شی کانٹ بی رانگ. ایسا نہیں ہو سکتا. آپ غلطی کریں گی تو آپ کو غلطی کا خمیازہ بھی ہو سکتا ہے بھگتنا پڑے، اور آپ نے اگر غلطی کی ہے تو یعنی یہ نہیں ہے کہ کچھ بھی آپ کرتی رہیں گی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ہمیشہ ہی صحیح ہیں. اس لیے کہ ہم ہیومن بینگ ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں. حدیث میں آیا ہے کہ سبحان اللہ کل بنی آدم خطا. حدیث یہ ہے کہ ہر بنی آدم سے غلطی ہوتی ہے. خطا بلکہ یہ کہ بہت زیادہ مسٹیک کرنے والا ہے بنی آدم. ایک دو بار نہیں کرتا، فریکوینٹ کرتا ہے. بہت اس کا اینڈ بہت خوبصورت ہے اس حدیث کا. کل بنی آدم خطا، یہاں مرد عورت کی بات نہیں، سب کی بات ہے. ہر انسان غلطی کرتا ہے اور بار بار کرتا ہے. خیر الخطائین التوابون. کیا بات ہے. ہر بنی آدم غلطی کرنے والا ہے، بہترین غلطی کرنے والا وہ ہے جو توبہ کرتا ہے. کیا بات ہے. کیا بات ہے. باری گاری تواب الرحیم سلام. کیا بات ہے. جو بیٹی غلطی تو ہو سکتی ہے آپ سے. میں بیٹیوں کے کانٹیکس میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے یہ کہا گیا تھا کہ ماں باپ اور بیٹیوں کا جو ریلیشن ہے اس پہ زیادہ بات کی جائے، ورنہ بیٹوں کے حوالے سے بھی اس میں بہت ساری باتیں کامن ہیں کہ غلطی آپ سے ہوگی تو آپ کو اس کو ایکسپٹ کرنا ہے، اور بہترین غلطی کرنے والا وہ ہے کہ جو توبہ کر لے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. اسے ہم اس طرح سے بھی سکھلا سکتے ہیں کہ اگر ہم کبھی غلطی کریں، مثال کے طور پر یہ نیکسٹ پوائنٹ کے ساتھ ریلیٹڈ بھی ہے کہ وہ بیٹیاں بالخصوص آپ سے سیکھیں گی ایک ہیلدی ریلیشن شپ ہسبینڈ اور وائف کا کیسا ہونا چاہیے. اگر وہ اپنے باپ ہی کو دیکھ رہی ہیں کہ وہ ابیوزو ہے میری ماں سے، تو اس کا جو پہلا تعلق ایک مرد سے بنا ہے باپ کی حیثیت سے وہ یہ ہے کہ اچھا مرد تو پھر ایسے ہوتے ہیں. اور کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ ہمیشہ سائیکولوجیکل ایسا امپیکٹ برا ہوتا ہے اس کی زندگی میں کہ پھر ہمیشہ اس کی اپنی ازدواجی زندگی بھی بڑی انسرٹنٹی میں گزرتی ہے. تو سب سے پہلے تو اس اچھے ریلیشن شپ کو وہ باپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اور اگر واقعی باپ نے کہیں پہ غلطی کی ہے تو یہ ماں کا بھی کام ہے کہ وہ باپ کی عزت کا خیال رکھے بیٹیوں کے سامنے اور اولاد کے سامنے. لیکن اگر باپ کہیں پر کسی موقع پر معافی مانگ لے اور سوری کر لے تو یہ اس سے اس کی مردانگی میں کوئی کمی نہیں ہو جاتی، بلکہ اس سے یہ سکھلا سکتا ہے وہ اپنی اولاد کو کہ بیٹا اگر آپ سے بھی کہیں غلطی ہے تو آپ نے معافی مانگ لینی ہے، اور جب آپ نے اس پہ توبہ کر لی تو بہتر ہے کہ توبہ کر کے آگے بڑھیں اور یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ یہ ریپیٹ نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود بخود آپ کی زندگی کو صحیح ٹریک پر رکھتے ہوئے اصلاح فرما دے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ. اچھا اس میں بعض چیزیں ہیں کہ جو کچھ پوائنٹس بیان کیے جاتے ہیں. مثال کے طور پر خاص طور پر جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ ایک بیٹی وہ ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہے بس اوقات کہ میرے بابا مجھ سے اس محبت کا اظہار کریں گے. تو ہمیشہ یہ نہیں ہوگا کہ ماں ہی محبت کا اظہار کرے، باپ کو بھی خاص الخاص اس محبت کا اظہار کرنا چاہیے. اس کے سینکڑوں طریقے ہو سکتے ہیں اپنے اپنے انداز میں، اور بسا اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اگر وہ اس ایج پہ پہنچ چکی ہیں آپ ان کے روم میں ایک نوٹ لگا سکتے ہیں، سرپرائز نوٹ فرض کیجیے کچھ بھی کہ آئی ہوپ یو ہیڈ اے بیوٹیفل ڈے، اور بالخصوص اگر وہ اسلامک اوکیزن پر ہے تو آپ آئی ہوپ یو ہیڈ اے بیوٹیفل ڈے، ولادت بی بی زینب سلام اللہ علیہ مبارک ہو. تو انشاءاللہ یہ بیٹی کو اچھا لگتا ہے کہ باپ نے اس انداز سے اظہار کیا. اور بالخصوص ایسے جو اوکیزن آتے ہیں، بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ کی ولادت کا موقع ہے
بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت و ولادت کے ایام میں کبھی آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو آپ اکیلے اپنی بیٹی کو فرض کیجئے لے جائیے واک پر، آپ اکیلے ہوں تاکہ اسے محسوس ہو کہ میرے بابا کی فل اٹینشن میرے ساتھ ہے، اور اسے موبائل گھر پہ رکھ کے جائیے۔ کبھی آپ اکیلے انہیں لے کے جا سکتے ہیں کہیں پر بھی، کافی پر، چھوٹی سی بات ہے یہ، لیکن دل میں عزت اور احترام بہت بڑھ جاتا ہے۔ وہ باپ کو اس محبت کی نگاہ سے دیکھ رہی ہوتی ہے کہ بھی بہت سی باتیں وہ کہہ سکتی ہے، تو یہ اسپیس آپ نے فراہم کرنا ہے۔ حضور مکرم جب مدینہ سے باہر جاتے تھے جو آخری ہستی جس سے ملاقات کرتے تھے وہ فاطمہ زہرا تھی، جب واپس آتے تھے تو پہلی ہستی جس سے ملاقات کرتے تھے وہ فاطمہ زہرا تھی۔ کیا تعلق تھا باپ اور بیٹی کا کہ سب سے آخر میں جس سے ملاقات کر کے جاتے وہ بی بی فاطمہ، اور پھر فوراً آ کے سب سے پہلے جن سے ملاقات کرتے وہ بی بی فاطمہ، تاکہ جو جدائی کا وقفہ ہے وہ کم سے کم رہے۔ سبحان اللہ۔